اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا کی سزا۔ ہم ڈٹے ہوئے لوگ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا ہے نا، وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا، بلکہ اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے۔ اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ تو میرا گناہ معاف کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احساس پیدا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ایک قبیلے کی عورت کا واقعہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا۔ یہاں تو لوگ بہت ساری غلطیاں کر کے بھی کہتے ہیں کہ یاد تو نہیں کہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو۔ بڑے بڑے لوگ بھی یہ بات کہہ گئے ہیں کہ اگر جانے انجانے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو درگزر فرما، لیکن آج تو کوئی یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ خاتون آئی، کوئی پکڑ کر نہیں لایا، اور جب وہ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے وہ روئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیسے ثابت کرے گی کہ تو نے گناہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ وہ 8 ماہ کے بعد آئی، اس کی گود میں ایک پھول سا بچہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا۔ وہ 2 سال، 2.25 سال تک دودھ پلاتی رہی۔ پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی، یا رسول اللہ، 3 سال ہونے کو ہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں رات کو سو نہیں پاتی۔ حضور تڑپتی، اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مجھے پاک کر دیں، میرے حال پہ رحم فرمائیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا اور پھر اسے کہا، اسے بچوں کی طرح پالنا، اور کہا، اسے لے جاؤ اور پتھر مار مار کر اسے سنگسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔ صحابہ نے آ کے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو وصال کر گئی، انتقال ہو گیا۔ فرمایا، اب صحابیہ سے کہو اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم اس وقت ہوئے جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفے بناؤ، جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا، یا رسول اللہ، اس ملعون کا جنازہ پڑھایا جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاموش ہو جا، تم نے گناہ دیکھا ہے، اس کا احساس نہیں دیکھا، تو نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے تو اتنی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اسے اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو میرا رب سب کی مغفرت فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ فوراً ہی اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنا نہیں سوچتے تھے بلکہ وہ سب کا بڑا احساس کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ فرمایا، میں اس احساس کی خاطر ہی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔
آج کے دور میں تو احساس بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بس ہم ہیں، اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ احساس جب پیدا ہوتا ہے پھر اس کے اندر توانائی آتی ہے، پھر انسان اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا درخت نہیں کہ جس کی کوئی شاخیں ہوں نہ کوئی پتے ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے میں درخت ہوں پر شجرے سایہ دار ہوں۔ کوئی آئے گا تو پھل بھی کھائے گا، کوئی آئے گا تو چھاؤں میں بھی بیٹھے گا، کوئی آئے گا تو اسے خیر بھی نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عورتیں آئیں توبہ کرنے، بیعت کرنے، مسلمان ہونے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو، جھوٹ نہیں بولو گی، غیبت نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی۔ تو ایک عورت بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان تو نہیں ہوں پر خاندانی ہوں، میرے اور میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح؟ فرمایا جس نے گند دیکھا اس نے آنکھ کا زنا کیا، جس نے لذت لے کے سنا اس نے کان کا زنا کیا، جس نے گندی بات بولی وہ منہ کا زانی ہے، جس نے گند سوچا وہ دماغ کا زانی ہے۔ اور زنا کو سب سے پہلی سزا اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے، اس سے سجدے کی لذت چھین لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ نہ ہوں اور زنا کریں، یہ حکم دیا تھا کہ انہیں 100 کوڑے لگاؤ اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ ہوں تو انہیں کھلے میدان میں کوڑے مار مار کر مار ڈالا جائے۔ لہٰذا اسلام ایک بہت ہی اچھا اور پیارا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے بچنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے